ہماری زندگی میں بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے ظلم اور زیادتی لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہماری بہت سی عبادات وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم اس سے توبہ بھی نہیں کر رہے، معافی مانگنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اس میں اصول یہ ہے جو لوگوں کا ہے وہ واپس کریں۔ جو لوگوں کا مال لیا ہوا ہے، کسی پر ظلم کیا ہوا ہے، اس میں جو حدیثیں ہیں وہ میں آپ کو ایک دو سنا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6534 نمبر پر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ، اگر کسی بندے کے ذمے کسی مسلمان کی کوئی چیز ہے، اس نے اس پر ظلم کیا ہوا ہے، کوئی زیادتی اگر مجھ سے ہو گئی ہے، تو مجھے یہ حکم ہے، شریعت نے یہ کہا ہوا ہے کہ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، تو آج ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر دے۔ اس کا مال لیا ہوا تھا واپس کرے، کوئی چیز اس سے ادھار لی ہوئی تھی اور اس کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بھائی آج اس کو واپس کر لے، وگرنہ ایک دن آنا ہے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِینَارٌ وَلَا دِرْہَم، وہاں اللہ کے پاس جب حساب و کتاب ہونا ہے نا، وہاں نہ دینار کام آنے ہیں نہ درہم کام آنے ہیں۔ یہاں تو بندہ پیسے ویسے دے کے رجسٹریاں اپنے نام کرا لیتا ہے، یہاں تو بندہ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے کسی غریب کے اگر گھر پہ قبضہ کر لیا، تو کسی نہ کسی طریقے سے کئی کہتے ہیں کہ یار اس کی سفارشیں چلتی ہیں، اس کا فلاں شخص دوست ہے تو اس کی جو ہے نا وہ اوپر تک پہنچ ہے، تو یہاں اس دنیا میں یہ چیزیں ہو جائیں گی لیکن وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قبل ان یؤخذ لاخیہ من حسناتی، وہاں کیا ہونا ہے کہ اگر میری زندگی میں کچھ نہ کچھ نیکیاں میں نے کی تھی لیکن ظلم بھی کر کے آیا ہوں نا، اس پر زیادتی کی ہے، اس کی زمینوں پہ قبضہ کیا، اس کے مال پہ قبضہ کیا، تو کیا ہوگا، میری نیکیاں اب لے کر اس بندے کو دے دی جائیں گی جس پر میں دنیا میں ظلم کر کے آیا ہوا تھا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَات، اگر میری کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ لے کر وہ مجھ پر ڈالنا شروع کر دیں گے، تو اُخِذَ مِن سیئات اخیہ فطرحت علیہ، اس کے گناہ مجھ پر ڈالے جائیں گے، اور یہ گناہ مجھ پر بہت زیادہ، پہلے اتنی سی سزا ملنی تھی، اب ظاہر سی بات ہے اس کے بھی گناہ مجھ پر آ رہے ہیں، اور اس کی بھی سزائیں جو اس کو ملنی تھی وہ مجھے مل رہی ہیں، کیونکہ میں نے اس پر ظلم کیا ہوا تھا۔ اب کسی نہ کسی طریقے سے تو عدل و انصاف ہونا ہے نا، تو وہ سارا اس کا جو میں نے اس پر دنیا میں ظلم اور زیادتی کی تھی اس کا نقصان مجھے ملنا ہے، اور وہ اتنی سی سزا اتنی بڑی ہو جانی، اور میں وہاں کی سزائیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں جامع ترمذی میں روایت موجود ہے 2418 نمبر پر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مل مفلس، مجھے بتاؤ مفلس کون ہے، فقیر کون ہوتا ہے، کون بندہ ہے جو جس کے پاس یعنی تمہارے نزدیک ڈیفینیشن کیا ہے مفلس کی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان ہے کہ من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے تو وہ مفلس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہوگا، یاتی یوم القیامت بصلاتہ و صیامہ و زکاتہ، قیامت کے دن جو نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی رکھے ہوئے ہوں گے، زکاتیں بھی ادا کی ہوئی ہوں گی، ویاتی، لیکن ساتھ کیا ہوگا، قد شتم ھذا، اس بندے کو اس نے برا بلا کہا ہوگا، وقذف ھذا، اس بندے پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس بندے کا مال کھایا ہوا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اس بندے کا خون بہایا ہوا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی تو اس پہ ظلم اور زیادتی کی ہوگی، تو کیا ہوگا کہ وہ بیٹھے گا، اب اس سے قصاص لیا جائے گا، اب اس سے بدلہ لیا جائے گا، ہاں بھئی جس پر جو تو نے ظلم کیا ہے وہ واپس کرنے کی کوشش کر۔ اب واپس اس کے پاس وہاں تو درہم و دینار ہے نہیں، وہاں پہ تو کوئی چیز ہے نہیں، اب کیا ہے اس کے پاس جو دنیا سے لے کر گیا بندہ، وہ ہے اپنے اعمال۔ اب دو قسم کے اعمال تھے، ایک تھی اس کے پاس اس کی نیکیاں اور ایک تھے گناہ، گناہ تو اس کے اوپر ہی رہیں گے نا۔ اب نیکیاں میرے پاس تھی تو نیکیاں میری لے کر ان لوگوں کو دی جائے گی، ہاں بھئی اس پہ تہمت لگائی تھی، اس پہ اس کا مال کھایا تھا، اس کی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، اس کا جو ہے نا وہ ادھار واپس نہیں کیا، اس کی دکان سے چوری کی تھی، جو کسی کا جو ہے نا لیا تھا تو وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ جب یہ نیکیاں میری ختم ہو جائیں گی پھر ان کے گناہوں کو اٹھا کر میرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس کی ایک واضح مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، ایک حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر ہی موجود ہے 3165 نمبر پر، جس میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ان لی مملوکین یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی، میرے جو غلام ہے نا
وہ مجھے ہمیشہ میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، میری خیانت بھی کرتے ہیں، مجھے جھٹلاتے بھی ہیں اور بہت سارا میرا نقصان ہوتا ہے۔ تو اب میں اس نقصان کے چکر میں کیا کرتا ہوں، وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، میں ان کو مارتا بھی ہوں اور ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ میں صحیح کرتا ہوں؟ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، تو اب میرا چھٹکارا کس طرح ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی قیامت کا دن ہوگا، یحسبوا ما خانو کا، اب وہ جتنی بھی انہوں نے تیری خیانت کی ہوگی، وعصوا کا تیری نافرمانیاں کی ہوں گی، وکذبوا کا اور تجھے جھٹلایا ہوگا، وعقابوا کا ایاہم، اور تیرا جو ان کو سزا دینا تھا اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر تو یہ دونوں چیزیں برابر ہو گئی، یعنی اگر انہوں نے جتنی نافرمانی کی، جتنے تیرے مال کو انہوں نے ہڑپ کر لیا اور معاملات اس نے کر لیے اور تو نے اس کو سزا دے دی، اگر تو یہ دونوں برابر ہیں تو ٹھیک ہے، قیامت کے دن تیرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کا جو معاملہ تھا وہ زیادہ ہوا تو ان کی نیکیاں لے کر تجھے دی جائیں گی، اور اگر تیرا ظلم ان پر زیادہ ہوا، تو نے ان کو ان کی غلطی سے زیادہ ڈانٹ دیا ہوا، تو نے ان کو ان کی غلطی سے زیادہ مار دیا ہوا، تو تیری نیکیاں لے کر ان کو دی جائیں گی۔ اور پھر کہا کہ قرآن کریم کی آیت پڑھ لو، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 جو ہے نا آپ سے ہم نے پڑھی کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، ہم وہاں انصاف کے ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر ایک چھوٹا سا بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ نیکی یا گناہ کیا ہوگا ہم اس کو لے آئیں گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے اعتبار سے ہم کافی ہیں۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ باتیں زیادہ ہی سنائی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے نا کسی کو اگر کوئی ایک آدھا تھپڑ زیادہ ہی مارا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ما اجید لی ولہم شیئا خیرا من مفارقتہم، یا رسول اللہ میرے پاس اب کوئی حل نہیں ہے، میں جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا کوئی کام کروں کہ میں اس دنیا کے اندر اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں، یہ قیامت کے دن محاسبہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا، کہنے لگا اشہدو کا انہم احرار کلہم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ میرے بھائی دعا کے اندر ہماری اگر ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ لوگوں پر ظلم اور زیادتی بھی چل رہی ہے اور ہم معافی بھی نہیں مانگ رہے، توبہ بھی نہیں کر رہے، اگر انسان توبہ کر لے اور معافی مانگ لے تو اس کی یہ دنیا کے اندر ہی معاملات سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کوشش کرے کہ ان کے حقوق ادا کر دے، وگرنہ یہ سب کچھ ضائع ہو رہا ہے ہمارا، دنیا میں بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور آخرت میں بھی ہماری نیکیاں ضائع ہو جانی، کتنا کچھ انسان لے کے جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا بھی حدیث سنی ہے کہ کس طریقے سے بھائی جس کو گالی دی، جس کو برا بھلا کہا، تو لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑیں، اپنی دعاؤں کو اتنا پاک کریں اور اتنا اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے کہ بھائی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، اور سب سے معافیاں مانگ لیں، اور غیبتیں، چغلیاں، لوگوں کو برا بھلا کہنا، ایسی تہمتیں لگانا بیٹھے بیٹھے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی کی بھی پوسٹ آتی ہے بغیر تحقیق کے کہ فلاں شخص پر چوری کا الزام ہے، فلاں شخص نے یوں کر دیا، فلاں شخص کی ویڈیو آ گئی، وہ حالانکہ کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ ویڈیوز تو آج فیک بنائی جاتی ہیں، وہ اے آئی کے ذریعے سے بنا دی گئی، یا کوئی بھی کسی طریقے سے بھی کسی کی تصویر لے کے بھی ویڈیو بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، اس کے باوجود ہم شیئر کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی پر الزام لگائے جا رہے ہیں، کسی کی عزت کو اچھالے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی وہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی سیاست دان ہے، وہ کوئی مذہبی کوئی بندہ ہے، وہ کوئی عام مسلمان ہے وہ انسان ہے، وہ مسلمان، کسی پر بھی تہمت لگانا بغیر دلیل کے اور بغیر کسی تصدیق کے اس کی بات کو شیئر کرنا آگے، یہ انسان کی قیامت کے دن اس کے لیے جو ہے نا وہ نقصان کا باعث بنے گا۔